والسلام علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے یہ سوچا تھا کہ آپ کے سامنے سیاسی حکمت عملی کے موضوع پر گفتگو کروں گا۔ مجھے یقین ہے کہ پچھلے 2-3 دن میں اسی کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو ہوتی رہی ہوگی، تو پھر میں یہ سوچتا رہا کہ کون سے ایسے پہلو ہیں کہ جو شاید تشنہ رہ گئے ہوں یا جن میں کوئی اضافہ کر سکوں۔ تو اس لحاظ سے میرے خیال میں اس کی ضرورت اور یہ کس طرح کام کرے گا اور کس طرح چلے گا، میرا خیال ہے کہ یہ پہلو بھی کافی وضاحت کے ساتھ آ چکے ہوں گے، اس لیے کہ امیر جماعت خود بھی آپ سے خطاب کر چکے ہیں۔ دوسری پہلو اس کا جو مختلف ذہنوں میں اشکال جماعت اسلامی کے طریقہ کار، اس کے نظام کار اور اس کے طرف سے پیش کردہ مختلف تحریکوں کے بارے میں اصول ان کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، میرا خیال ہے اس پر بھی گفتگو ہو چکی ہوگی۔ میں یہ چاہوں گا کہ ایک پہلو جو شاید کسی حد تک ہو بھی چکا ہو اور جو براہ راست فرنٹ سے تو متعلق نہیں ہے، لیکن جو فرنٹ کی بنیاد ہے اس کی دینی حیثیت اسوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسوہ انبیاء علیہ السلام کی روشنی میں، اور اگر وہ حکمت عملی اختیار کی جائے تو جو لوگ حکمت عملی اختیار کر رہے ہیں خود ان کو اپنے بارے میں بھی کیا سوچنا چاہیے اور کس طرح تیار کرنا چاہیے۔ یہ دو پہلو میں نے اپنے سامنے رکھے تھے، اور کیونکہ جیسا میں نے آپ سے پہلے ہی کہا کہ موضوع کا علم نہ مقرر کو تھا نہ منتظمین کو، تو اس کے علاوہ کہ اندھیرے میں آدمی تیر مارے اور کوئی صورت ہو نہیں سکتی۔ سیاسی حکمت عملی جس کی ایک صورت فرنٹ ہے، اس کے متبادل اور صورتیں بھی ہو سکتی تھیں اور آئندہ بھی ہو سکتی ہیں، اور تدابیر ہمیشہ حالات، ضروریات اور فوری اغراض کے لحاظ سے ہمیشہ بدلتی رہی ہیں، پہلے بھی بدلی ہیں، آج بھی بدل رہی ہیں اور آئندہ بھی بدلیں گی۔ تو فرنٹ تو انہی کی ایک عمل درآمد کی صورت ہے۔ اس کا خلاصہ میں اس طرح کچھ آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں کہ معاشرے میں اور نظام میں جو تبدیلی پیش نظر ہے، اس کے لیے جو جس قدر اور جتنا بھی کام کرنے کو تیار ہو، ان سب کو منظم کر کے ان کی قوت کو اس تبدیلی کے لیے استعمال کیا جائے۔ یہ آدمی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے اس کا اپنے ذہن کے لحاظ سے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ انسانوں میں سے جو جتنا جس قدر بھی اس تبدیلی کے لیے جدوجہد کرنے کو تیار ہو، اپنا حصہ ڈالنے کو تیار ہو، مال سے، وقت سے، دعا سے، نیک خواہشات سے، حمایت سے، اعانت سے، وہ منظم کر لیا جائے۔ اور میں لفظ منظم پر اس لیے زور دے رہا ہوں کہ اس کو پیدا کرنا یہ تو ہمارے پروگرام میں روز اول سے شامل رہا ہے، اور کسی نہ کسی طرح اس کو اپنے اندر سمیٹنا، اس پر بھی ہم ہمیشہ غور کرتے رہے ہیں، تدابیر اختیار کرتے رہے، اور ہماری پچھلی 50 سال کی محنت سے ایک بڑا وسیع طبقہ ایسا تیار ہو گیا ہے
یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، بڑا کرم ہے، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ چیز جو اجنبی تھی اب وہ معروف ہے، اور وہ بات جو سن 41 میں یا سن 47 میں چند ہی لوگ جانتے تھے، کسی طرح بھی صحیح، بے سمجھے بوجھے صحیح، پوری طرح سمجھ کر صحیح، ویسے تو مجموعی قوم نے اس کو اختیار کر لیا ہے۔ اور ویسے بھی امت مسلمہ میں ہمیشہ ایسے عناصر موجود رہے ہیں، آج بھی ہیں، کہ جو کسی نہ کسی طرح اس سے متفق رہیں۔ یہ پوری جو قوت ہے، یہ پورے جو عناصر ہیں، اور صالحیت اور حمایت کے لیے یہ انسان جو ہیں، ان کو منظم کر کے اور ان کی قوت استعمال کی جائے۔ جیسا میں نے کہا کہ اسی حکمت عملی پر عمل درآمد کی مختلف صورتیں ہم پہلے بھی اختیار کرتے رہے، اور اسی کی ایک صورت یہ فرنٹ ہے، اور ممکن ہے کہ آئندہ اس سے مختلف نئی نئی صورتیں ہم اختیار کریں، لیکن یہ جو حکمت عملی ہے، یہ حکمت عملی جو ہے یہ اپنی جگہ پر ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ میں یہاں سے بات شروع کروں گا کہ ہم جو کام کرنے کے لیے اٹھے ہیں، اس کو ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ یہ کار رسالت ہے۔ یہ وہ کام ہے کہ جو انبیاء اکرام علیہ السلام نے انجام دیا۔ اس میں دعوت کا کام بھی شامل ہے، جو دعوت کو قبول کر لیں ان کو مجتمع کرنے کا کام بھی شامل ہے، اور جو مجتمع کر کے جو قوت بنے اس کے ذریعے جد و جہد بھی شامل ہے۔ اگر سارے انبیاء نے یہ تینوں کام سر انجام نہیں دیے، ان کو اس کے مواقع درپیش نہیں آئے، لیکن بہت سے انبیاء نے کیے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا، اور ہمارے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے تو اس کے ہر حصے کو اپنے اسوے سے روشن کیا۔ تو یہ کار انبیاء ہے، اور اس لیے ہم انبیاء کے طریقہ کار کا لفظ بھی بولتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اور انبیاء کے طریقہ کار ہونے ہی چاہیے کار رسالت کو انجام دینے کے لیے۔ لیکن انبیاء کے طریقہ کار کے بارے میں کچھ تھوڑی سی فکری الجھنیں پیدا ہوتی ہیں۔ کیا انبیاء کا طریقہ کار یہ ہے کہ نبی نے جو تدابیر اختیار کی بائے نہیں وہی تدابیر اختیار کی جائیں، یا یہ کہ نبی نے جو اصول اختیار کیے ان میں تدابیر اختیار کی جائیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ دوسری بات صحیح ہے، اس لیے کہ تدابیر تو اپنے زمانے حالات کے لحاظ سے ہوتی ہیں، اور کوئی زمانہ بھی اب نبی کے زمانے کے مطابق نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے۔ ایک صورتحال دوسری صورتحال کے مماثل اس وقت ہوتی ہے جب جو عوامل یہاں پر موجود ہیں بیان ہی وہی عوامل وہاں پر پائے۔ لیکن سب سے بڑا فرق تو یہ واقع ہوتا ہے کہ اب نبی نہیں ہو سکتا، نبی موجود نہیں ہے، اور نہیں ہوگا کبھی بھی۔ بہت بڑا فرق واقع ہو گیا۔ ہم مکی اور مدنی زندگی کی اصطلاحات بھی کثرت سے استعمال کرتے ہیں، مکی دور ہے، یہ مدنی دور ہے، اب یہ صورت۔ آپ غور کریں تو یہ اصطلاحات بھی اس لحاظ سے کوئی وزن نہیں رکھتی کہ کوئی چیز مکے میں ہوئی وہ لازماً کرنا ہے، کوئی چیز مدینے میں ہوئی وہ لازماً کرنا ہے۔ اسے کہ کوئی صورتحال بھی مکے کے مماثل نہیں ہو سکتی۔ اس سامنے کافر معاشرہ تھا، آپ خوب تک سمجھتے ہیں یہ صورتحال اب کبھی دہرائی نہیں جائے گی، اور نہ مدینے کی صورتحال اسی طریقے سے بائے نہیں وہی ہو سکتی ہے۔ اللہ کی وحی نازل ہو رہی تھی، ہدایات موجود تھی، اور اللہ کے نبی خود سرداری کر رہے تھے، قیادت فرما رہے تھے، صحابہ کے گروہ جمع تھا۔ تو دراصل تو یہ سب کچھ روشنی کے مینارے ہیں، اور میں اس بات کو یوں کہتا ہوں، یہ بڑی بنیادی بات ہے میرے نزدیک، جس کو سمجھ لیں تو ہم بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، کہ یہ سارے روشنی کے مینارے اس لیے کھڑے کیے گئے ہیں
اور قرآن مجید نے ایک ہی نبی کا ذکر نہیں کیا ہے بلکہ بہت سارے انبیاء کا ذکر کیا ہے، اور ان سب نے تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ مختلف تدابیر اختیار کی. تو یہ سب قرآن مجید کا تو ہر حصہ روشنی کا مینارہ ہے. تو یہ سارے روشنی کے مینارے جو ہیں، ان کی روشنی میں اپنے زمانے اور اپنے حالات اور اپنے معاشرے کے لیے وہ حکمت عملی تدابیر اختیار کرنا جس سے کہ اللہ تعالیٰ کا نے جو مشن ہمارے سپرد کیا ہے پورا ہو، یہی دراصل ہماری عقل کا امتحان ہے اور اس کے اوپر بوجھ ہے. جو یہ چاہے کہ 2 اور 2 4 کی طرح ہر چیز طے کر کے کتابوں کے اندر مل جائے گی، تو نہ فقہ کے احکام اس طرح ملے ہیں کبھی، اور نہ حکومت کے قوانین اس طرح مل سکے ہیں، نہ دستور کی تفصیلات کہیں موجود ہیں. یہ سب تو اصولوں کی صورت میں دے دیا گیا ہے. ابھی حال میں ورق گردانی کرتے ہوئے میں مولانا کی چیزیں پڑھتا رہتا ہوں پرانی کثرت کے ساتھ، تو بڑی ایک دلچسپ چیز سامنے آ گئی. جب جماعت کا دستور کا نیا مسودہ سن 53-54 میں پیش کیا گیا، تو مولانا ترجمان نے ایک نوٹ لکھا اور یہ لکھا کہ یہ اصول تو طے ہے کہ کام مشورے سے طے ہوں، لیکن مشورے کی صورت کیا ہو اور مشورے کے لیے لوگ کیسے منتخب کیے جائیں، یہ طے کر کے نہیں دیا گیا ہے. تو آپ یہ اصرار نہ کریں کہ مباح جو چیزیں ہیں نس لائی جائے کہ یہ کام کس طرح ہو رہا ہے، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ اس سے غرض اور مقصد پورا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو یہ تو خیر انشاءاللہ ابھی اگلے کسی اشاعت میں شائع ہو جائے گا. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو عقل دی ہے اس کا امتحان یہ ہے. اس طرح جسم پر یہ حق ہے کہ وہ بھاگ دوڑ کرے، اور زبان پر یہ حق ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں بولے. تو دماغ اور عقل کا یہ کام ہے کہ وہ سوچے اور اللہ کے دین کو آگے بڑھانے کے لیے بہترین تدابیر اختیار کرے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا بنیادی اہم اصول ہے. دوسری بات جو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارے سامنے ہمیشہ واضح رہنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ ایک وہ چیزیں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے طے کر کے دے دی ہیں، اور ایک وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم اپنے اجتہاد سے بناتے ہیں. ان دونوں کے اندر بھی فرق کو ملحوظ رکھنا بڑا ضروری ہے. جو چیز اللہ اور رسول نے طے کر دی ہے اس میں کسی تبدیلی کا سوال پیدا نہیں ہوتا، لیکن جو چیز ہم اجتہاد سے خود اپنی فہم سے بناتے ہیں وہ بدل سکتی ہے، بدلتی رہی ہے. تو ہم نے جو کچھ بھی جس طرح اس تحریک کو اٹھایا ہے اس کا بڑا حصہ ہمارے اجتہاد پر منحصر ہے. کہیں قرآن و سنت میں نہیں لکھا کہ جماعت کا دستور ہونا چاہیے، رکنیت کا طریقہ ہونا چاہیے، اس کے لیے فارم ہونا چاہیے، کہیں نہیں لکھا. کوئی نص موجود نہیں ہے اس کے لیے. کوئی نہیں لا سکتا کہ قرآن میں کہیں یہ بات طے کر دی گئی ہے. ہم نے اجتہاد کیا، صحیح اجتہاد کیا، اپنے حالات کے لحاظ سے یہ بہترین تدبیر تھی جو ہم نے اختیار کی. اسی کے نتیجے میں اتنا بڑا گروہ تیار ہوا، اور 50 سال میں ہم 75 سے بڑھ کر 75,000 اس سے بھی زیادہ ہمارے اثرات پھیل گئے. یہ اللہ کی بڑی توفیق تھی کہ اس نے ہمیں صحیح وقت پہ صحیح اجتہاد کر کے صحیح تدبیر اختیار کرنے کی توفیق دی. لیکن اپنی کسی بھی تدبیر کو خدا اور رسول کے حکم کی طرح نہیں قرار دیا جانا چاہیے، نہیں دیا جا سکتا. اور جو ایسا کرے گا وہ لازماً اپنی الجھنوں میں پھنسا رہے گا. اور بقول مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے تو جو اللہ نے آپ پر لازم نہیں کیا اس کو اپنے اوپر لازم نہ کر لیں، اور جو چیز اللہ نے لازم کی ہے اپنے آپ کو اسی کے دائرے کے اندر رکھیں. میں سمجھتا ہوں کہ دوسری چیز ہے کہ جو ہمارے سامنے رہنا چاہیے. تیسری بات میں آپ سے یہ کہوں گا کہ جو بھی تبدیلی معاشرے میں آئے گی اس کے لیے اللہ کی نصرت تو سب سے بڑی ضروری چیز ہے، اور اللہ کی نصرت کے بغیر کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی. اور اللہ کی نصرت جن چیزوں کے ساتھ مشروط ہے ان کی طرف میں گفتگو کے آخر میں اشارہ کروں. دوسری چیز جو ہے وہ انسانوں کی قوت ہے. انسانوں کے ذریعے ہی انسانوں کو بدلا جا سکتا ہے، اور کوئی طریقہ نہیں. فرشتے نہیں آ کے بدل سکتے،
اور فرشتے آگے کوئی نیا نظام نہیں قائم کریں گے، بلکہ انسانوں ہی کے ہاتھوں سے یہ کام کرانا مقصود ہے۔ نماز اگر قائم کرنا ہو تو انسانوں ہی کے ذریعے مسجد بنائی جائے گی، انسانی اذان دیں گے، انسانوں کو جمع کر کے جماعت قائم ہوگی، اور انسانوں کے ذریعے اقامت صلاۃ کا فریضہ ادا ہو جائے گا۔ اور اگر اقامت دین کرنا ہوگی تو وہ بھی انسانوں کے ذریعے ہوگی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ الانفال میں جب مسلمانوں کو پہلے مارکے میں کامیابی نصیب ہوئی تو فرمایا کہ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ اس کے یہ معنی بھی ہیں کہ آپ کے اور مومنین کے لیے اللہ کافی ہے، لیکن مترجمین کی اور مفسرین کی بڑی جماعت نے اس کے یہ معنی بھی اختیار کیے ہیں کہ آپ کے لیے اللہ اور مومنین کی جماعت اس مقصد کے لیے کافی ہے۔ هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا کہ اس نے آپ کی نصرت فرمائی، اپنی تائید فرمائی اپنی نصرت سے، جس کو میں نے پہلی شرط قرار دیا، اور مومنین کے ذریعے۔ تو یہ دراصل وہ بات ہے کہ جو انسانوں کی تعداد، انسانوں کی قوت، وہ تو پہلی چیز ہے کہ جو وسائل میں درکار ہے اللہ کی نصرت کے بعد۔ اور یہ آیت جو قرآن مجید نے بیان فرمائی کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تو قوت کے اندر بہت سارے مفسرین نے کہا کہ سب سے پہلی چیز تو نفری ہے۔ کوئی لڑائی اگر لڑی جائے گی تو تعداد کی ضرورت ہوگی، اور جو لوگ تعداد کا استخفاف کرتے ہیں کہ تعداد کے پیچھے آپ پڑے ہیں، تعداد سے کیا ہوتا ہے، تعداد تو بھیڑ ہے جو جمع ہو جاتی ہے، یہ سمجھتا ہے اس کی تائید نہیں ہوتی جہاں تک کہ میں نے سمجھا ہے، بلکہ تعداد تو بڑی اہم چیز ہے، کسی بھی لڑائی میں تعداد اہم ہے۔ اگر مقابلے پہ 1000 ہیں تو کم سے کم 100 کی تعداد تو جمع کرنا پڑے گی، اور اگر مقابلے پہ 10,000 ہیں تو 1000 کی تعداد جمع کرنا پڑے گی کم سے کم۔ یہ تو قرآن نے سب سے زیادہ اچھے گروہ کے لیے بھی اتنی تعداد تو ضروری قرار دی، اور اگر 1000 نہ ملیں اس معیار کے تو پھر تعداد بڑھا کے 5000 تو کرنا پڑے گی۔ اگر 5000 نہیں کریں گے 10,000 کے مقابلے پہ بھی وہ نہیں آ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا کہ اگر ذوق پیدا ہو جائے، کمزور لوگ آ جائیں تو پھر تعداد زیادہ ہونا چاہیے مقابلہ کرنے کی۔ اور بے شمار احادیث ہیں جن سے حضور نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے، آپ سب ان سے واقف ہیں۔ حوض کوثر پر میں اپنی امت کی کثرت سے فخر کروں گا، اور مسلمانوں کو اپنی ماؤں کو کہا گیا ہے کہ اولاد پر بچے پیدا کرو، یہ نہیں کہ نسلی مسلمانوں سے کیا بنے گا، یہ نہیں کہا حضور نے، فرمایا کہ نہیں، بچے پیدا کرو، تعداد بڑھاؤ امت کی۔ اور عید کی نماز کے لیے آپ نے عورتوں کو خاص طور پہ حکم دیا کہ آئیں، بوڑھی بھی آئیں، جوان بھی آئیں، اور اگر چادر نہ ہو تو ایک چادر دوسری کو اڑا کے آئیں، اور وہ جو نماز نہیں پڑھ سکتی اس پاکیزگی کی حالت میں نہیں ہے وہ بھی عیدگاہ میں آئیں، تاکہ مسلمانوں کی شان و شوکت کو دیکھیں اور مسلمانوں کی شان و شوکت میں اضافہ ہو۔ تو اظہار بھی تعداد کا ہوتا رہا ہے۔ حضور نے جب عمرہ کیا تو آپ نے کہا اکڑ کے چلو، شو تھا یہ، لوگ کہتے ہیں شو سے کیا ہوتا ہے، اس سے تو کچھ نہیں بنتا، حضور نے کہا اکڑ کے چلو تاکہ دشمن کے اوپر تمہارا رعب اور ہیبت بیٹھے۔ تو یہ بھی اسی اور غزوہ بدر کے بارے میں تو آپ نے بار بار پڑھا ہوگا، کبھی تعداد کو آدھا دکھا دیا اور کبھی تعداد کو دگنا دکھا دیا۔ آدھا دشمن کو اس لیے دکھا دیا تاکہ لڑنے کا حوصلہ بڑھے، اور دگنا اس لیے دکھا دیا مسلمانوں کو کہ یہ رعب بیٹھے دشمن کے۔ یہ جو تعداد کا ایک تصور ہم بھی کرتے ہیں، مجمع 5000 کا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں 10,000 آدمی موجود تھے، مخالف کہتے ہیں نہیں 1,00,000 تھے وہاں پر جمع۔ یہ تو جو تاثر بیٹھتا ہے، تو تعداد کے بارے میں یہ استفاق جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ تعداد جہاں تک میں سمجھتا ہوں بڑی اہم چیز ہے۔ اگرچہ کسی بات کا مطلب یہ نہ لیں، اس کے معنی یہ ہے کہ جو معیارات ہیں ان کو آدمی ترک کر دے۔ معیارات کی اپنی جگہ پر حیثیت ہے، اس پر بھی میں آخر میں گفتگو میں اس کو بھی سنوں گا۔ تو انسانوں کی قوت، جب تک آپ ان بنیادی دین کے اندر اس کی اہمیت، انسانوں کی قوت کو جمع کیے بغیر، منظم کیے بغیر وہ قوت نہیں بن سکتی۔ اس کے لیے غزوہ بدر اور غزوہ بدر کے ساتھ فتح مکہ کا باب کھل جائے، اور اس کے بعد اور مزید باب کھلتے چلے جائیں، شام اور عراق اور مصر اور ہند اور چین اور اسپین، یہ بغیر تعداد کے نہیں ہو سکتے تھے اگر فوج اتنی بڑی تعداد میں نہ ہوتی تیار۔ تو یہ تو دراصل
وہ چیز ہے کہ جو بالکل دین کے اندر بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ پھر کسی کام کو کرنے کے، جیسا میں نے کہا کہ کئی طریقے ہوتے ہیں، جیسا ہم نے کہا کہ ہم تو ایسے لوگوں کو منظم کریں گے، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہم کہیں کہ نہیں ہم منظم نہیں کریں گے بلکہ ہم تو صرف واعظ و نصیحت کر کے لوگوں کو چھوڑ دیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں کہ کوئی کہتا کہ شریعت کے خلاف ہے، کم سے کم میرا مسلک تو اتنا ہی وسیع ہے۔ حضرت مرزا الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی طریقہ اختیار کیا تھا، خطوط کے ذریعے اور تبلیغ کے ذریعے عمرا کو اور حکام کو متاثر کیا، اور بالآخر بڑی تبدیلی نظام کے اندر وہ لے آئے۔ اور کوئی کہے کہ نہیں ہم تلوار لے کے جہاد کریں گے، اگر وہ شرائط پوری کرتا ہو تو وہ بھی کر سکتا ہے، اور کوئی کہے کہ نہیں ہم تعداد کو جمع کر کے منظم کر کے کریں گے تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ تو میں یہ نہیں کہتا کوئی ایک طریقہ، لیکن ہم نے بہرحال یہ اپنے لیے منتخب کیا ہے کہ ہم تو وہ طریقہ تبدیلی کا لائیں گے جس میں کہ ہم عوام کو منظم کر کے اور ان کے ذریعے یہ تبدیلی لے کر آئیں گے، کہ ہمارے نزدیک منظم کرنے کی بڑی اہمیت ہے۔ منظم کرنے کا ہم نے جو طریقہ شروع میں اختیار کیا، میری اپنی فہم کی حد تک کوئی بھی ہر شخص پرانی تحریروں کو، گزرے ہوئے لوگوں کے خیالات کو اپنے خیالات کی روشنی میں پڑھ سکتا ہے، اور آپ بھی کہیں کہ نہیں یہ تو آپ اپنی تعبیر کر رہے ہیں، تو مجھے میں اس پہ کوئی احتجاج نہیں کروں گا۔ آخر قرآن مجید کو بھی 1400 سال سے لوگ سمجھتے آ رہے ہیں، اور ہر دور میں لوگوں نے اس کے معنی سمجھنے میں اختلاف کیا ہے۔ تو مولانا مودودی کا کیا سوچ تھی، وہ کیا کرنے والے تھے، اس پر بھی اختلاف ہو سکتا ہے تعبیر میں، اس لیے کہ آدمی تھے، وہ انسان تھے، لیکن سمجھتا ہوں ان کے ذہن میں یہ بات ہرگز نہیں تھی کہ آخری منزلوں تک بس یہی ایک محدود جماعت رہے گی، بلکہ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اس جماعت کے گرد ایک اور حلقہ منظم ہوگا، اور اسی لیے پہلے حلقہ متفقین بنایا، اس کو شکلیں دی گئیں، اور ایسا کوئی حلقہ متفقین کا نظام جو ہے یہ الیکشن ہی کے وقت کی ضرورت سے بنا تھا۔ میں بات جو عرض کر رہا تھا وہ یہ تھی کئی طریقے ہو سکتے ہیں، اور یہ سمجھنا کہ طریقہ بس اچھے گروہ کو تیار کرنے کا یہی ہے کہ داخلے سے پہلے ہی ہم اس کو چھانٹ لیں اور پٹک لیں، اس کے بعد کوئی موقع نہیں ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے، اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ طریقہ کہ داخلے سے تو کوئی ہم اعتراض نہ کریں، داخلے کے بعد ہم بہت سارے، جس طرح ہرڈل ریس ہوتی ہے نا، کہ ریس میں تو لوگ داخل ہو جائیں، اس کے بعد ہم رکاوٹیں کھڑی کرتی جائیں تربیتی، اور اس میں سے جو گزرتے جائیں وہ آگے بڑھتے جائیں، اس طریقے پر بھی کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کہ اس میں کوئی بات دین کے مطابق نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں تو خود ہی پہلے کہہ چکا کسی طریقے کا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیونکہ حضور نے کیا ایسے یہی کرنا ہے، لیکن اگر آپ غور کریں تو انبیاء کے طریقہ کار سے یہی ہوتا تھا، اور اس لیے کہ وہ اس کے لیے ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، وہ کسی سے انکار نہیں کر سکتے تھے جو آتا کہ مجھے داخل کر لو کہ نہیں تم کل آنا، ممکن ہے کل تک وہ مر جائے تو کافر مرے گا۔ ہم نے جو یہ طریقہ اختیار کیا اس لیے کہ ہم تو الجماعت نہیں ہیں، کوئی ہمارے اندر نہ بھی شامل ہو، اس کے ایمان اور اسلام میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ہم اگر جھاڑ پٹک کے بھی لے سکتے ہیں۔ یہ طریقہ ہم نے اختیار کیا اللہ کے فضل سے، جیسا میں نے کہا بڑا اچھا اجتہاد کیا، اس کے نتیجے میں ہم نے ایک گروہ تیار کر لیا، اور وہ گروہ جو ہے اس نے اثرات کو جماعت کے پھیلا دیا، اور آج اتنی بڑی قوت اس ملک میں دین کے لیے جمع ہو گئی۔ ہم نے پاکستان کی ریاست کا رخ متعین کر دیا اسلام کے لیے، اب کوئی بھٹو آ جائے اور کوئی بھی آ جائے اس کے رخ کو نہیں بدل سکتا۔ یہ سب جو بڑے بڑے کارنامے ہوئے یہ ہم نے اسی طریقے سے کہ جماعت کے بل پہ صرف نہیں کہ جماعت کی قوت سے ہم نے عوام کو کھڑا کیا۔ اگر عوام نہ کھڑے ہوتے اسلامی دستور کے حق میں، قرارداد مقاصد کے حق میں، تو صرف جماعت کے چند نفوذ تو یہ کام نہیں کر سکتے تھے۔ یہی قوت جو ہم جمع کرتے رہے اپنے چاروں طرف، اس کو ہم جیسا میں نے کہا کہ اندر لے کر بھی ان کی تربیت ہو سکتی تھی، جیسا میں نے عرض کیا کہ انبیاء کا طریقہ تو یہی تھا، جو بھی آ جاتا تھا وہ لے لیتے تھے، اور لینے کے بعد پھر اس کو آزمائشیں پیش آتی تھیں، مطالبات ہوتے تھے، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اطاعت کرو، ہجرت کرو، انفاق کرو، اور جو اس میں آگے بڑھتا تھا وہ آگے جاتا تھا، جو نہیں ہوتا تھا وہ پیچھے رہ جاتا تھا۔ منافق بھی آتے تھے، وہ بھی قبول کر لیے جاتے تھے، اور جانتے بوجھتے بھی رکھے جاتے تھے۔ سب کو معلوم، حضور کو تو اچھی طرح معلوم تھا، نام بنام معلوم تھا کہ یہ منافق ہیں۔ کبھی آپ نے اعلان نہیں فرمایا کہ یہ فلانا فلانا منافق ہے، اس کو نکال دو، بلکہ آپ سب کو، بلکہ جس کے بارے میں نفاق ثابت ہو گیا، جس نے کہ انصار المہاجرین کو لڑا دیا، اور عبداللہ بن ابی نے، اور لوگوں نے کہا اس کی سزا یہ ہے گردن مار دی جائے، پھر واقعی کی سزا یہی تھی۔ آپ نے کہا نہیں، لوگ کہیں کہ محمد اپنے ساتھی کو قتل کر دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر آپ نے اس کو اپنے ساتھ رکھا، بلکہ آخر میں کرتا بھی دے دیا اس کو۔ اور جو آئے عرب
سردار قریش کے علاوہ ثقیف کے آئے لوگ, اور کہاں کہاں سے آئے, بڑے بڑے جانی دشمن آئے, اور وہ بھی آئے کہ جو سرداران قریش جن کو کہ بہت مال دے کر آپ نے تعلیم و قلب فرمائی, جس کو کہ آج کی زبان میں اگر کوئی توہین رسالت کے الزام میں کوئی کہتے رشوت دے کر کی, تو یہ کہتے ہیں مستشرقین مغربی لکھنے والے کہ حضور نے تو مال دے دے کے لوگوں کو اسلام کے ساتھ ملایا. وہ تو ہمارے مخالف ہیں نا, اس کے وہ یہی تعبیر کرتے ہیں. مخالفین تو ہمیشہ برے اس سے, لیکن بہرحال یہ تو حقیقت ہے کہ آپ نے کثرت کے ساتھ مال دیا ان کو اور تعلیم کا قلب کی, اور بلاکر وہ آگے آگے رہے جہادوں کے اندر اور شریک. حضرت خالد بن ولید تو جانی دشمن تھے, بالکل آخر میں ایمان لائے, اور اس کے بعد بھی ان سے ایک واقعے میں غلطی ہوئی, اس پر حضور نے کہا کہ میں اس سے بری ہوں. سب کو آپ کو بہتوں نے واقعہ سنا ہو, اس کے باوجود آپ نے ان کو سارے ہر جگہ سپہ سالار ان کو بنایا. ان کے تحت بڑے بڑے صحابہ ہوتے تھے, اکابر صحابہ ان کے تحت لڑتے تھے. کسی نے نہیں کہا کہ نہیں یہ تو ابھی کل سے آئے, ان کے تقوی کا معیار تو کم ہے. اس لیے ان میں صلاحیت تھی اور وہ اچھے سپہ سالار تھے اور وہ فتح دے سکتے تھے. میں بعض باتیں اس لیے کہتے ہوئے ڈرتا ہوں کہ اس سے آپ یہ سمجھیں کہ شاید میں بعض چیزوں کو ہلکا کر رہا ہوں, لیکن کیونکہ آپ سب سمجھدار لوگ ہیں, آپ کے سامنے میں سمجھتا ہوں بات ہو سکتی ہے اس کے بغیر کہ آپ کوئی غلط نہیں مبتلا ہوں. امام حنیفہ سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی شراب پیتا ہے لیکن بڑا اچھا سپہ سالار ہے اور جنگ میں فتح حاصل کر سکتا ہے, اور دوسرا آدمی بڑا متقی ہے لیکن جنگ میں نہیں سپہ سالاری کر سکتا, کس کو سپہ سالار بنائے؟ انہوں نے کہا مسلمانوں کا نفع تو اس میں ہے کہ جو شراب پیتا ہے اس کو بنائے. یہ میں شراب پینے کا جواز ہے اس کو ہلکا نہیں کر رہا, لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں امت کی مصلحت اور امت کے مقاصد کے لیے بے شمار مثالیں تو آپ کو مل جائیں گی حدیث کی کتابوں میں, فقہ کی کتابوں میں. اور میں اس میں سے میں نے ایک بات دہرائی ہے کہ یہ تو حضرت ابو ذر غفاری جیسے متقی, جن سے بڑھ کر متقی صحابہ میں شاید بہت کم ہوں گے. حضور نے کہا نہیں تم عہدہ مت مانگو, یہ نہیں کہ تم سب سے متقی ہو تم کو جا کے گورنر بن جانا چاہیے. آپ نے کہا نہیں یہ تمہارے لیے تم نہیں اس کا بوجھ اٹھا سکتے. اور جو نئے نئے آئے تھے حضرت معاویہ اور عمر بن عاص, ان کو آپ نے خود گورنر بنایا. حضرت بکر نے ان کو رکھا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو رکھا اور برقرار رکھا اپنے عہدوں پر, جیسے کہ وہ ان کے اندر صلاحیت تھی اس کو چلانے کی. تو یہ وہ چیز تھی کہ طریقہ بعد میں بھی تربیت کا ہو سکتا ہے. تو یہ کوئی وہ طریقہ طے نہیں ہے, یہ تو اختیار کیا جا سکتا ہے. تو یہ دراصل اس کی روح ہے. اور اب میں کہوں گا کہ اس سے آگے بڑھ کے تو بات یہ ہے کہ دعوت کی بھی روح یہی ہے. دعوت کی روح تو یہ ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ جتنا دے سکتا ہو دین کے لیے اتنا اس سے لے لیا جائے اور اس کو دین کی راہ پہ لگایا جائے. یہ مسئلہ کہ لوگ صرف وہی لیے جائیں جو معیار پہ پورے اترتے ہوں یا نہ لیے جائیں, یہ کوئی نیا مسئلہ آج نہیں ہے جماعت کے سامنے. یہ مسئلہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے, لٹریچر کے اندر موجود ہے. ممکن ہے آپ کو اندازہ نہ ہو, صوفیہ کے سامنے یہ مسئلہ رہا. بعض صوفیہ جو ہیں وہ اس کے قائل تھے کہ مرید کو ہر طریقے سے چھانٹ کے پھٹک کے پھر مرید بنایا جائے گا, اور بعض صوفیہ اس کے قائل تھے کہ جو آ جائے اس کو بیعت کر لیا جائے گا, اس کے بعد پھر ہم اس کی تربیت کریں گے. اور دونوں قسم میں بڑے بڑے بزرگ موجود تھے. تو ایک واقعہ تاریخ فیروز شاہی میں لکھا ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ, ان کا بھی طریقہ بیعت عام کا طریقہ تھا. تو ان کے طریقے پر وہ کر رہے تھے بیعت. تو ضیاء الدین برنی جو تاریخ فیروز شاہی کا مصنف ہے وہ لکھتا ہے کہ میں ان کی زبان سے آپ کو ذرا اجنبیت محسوس ہوگی تو آپ اسے نہ گھبرائیں, صوفیہ کی زبان سے اصول پر نظر رکھیں. کہ انہوں نے پوچھا کہ برنی تم نے یہ پوچھا نہیں مجھ سے کہ میں ہر گناہگار آ رہا ہے, ہر آدمی آ رہا ہے, میں اس کو بیعت کر رہا ہوں, تو اس کو بیعت کا خرقہ بھی دے رہا ہوں اور توبہ بھی کرا رہا ہوں. انہوں نے کہا حضور آپ کو تو کشف ہو گیا اور میرے ذہن میں تو یہی سوال تھا. دیکھو زمانے کے حال ساتھ ساتھ طریقے بدلتے ہیں, اور اب ہم لوگوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ امت کیونکہ وسیع ہو گئی ہے, کمزور ہو گئی ہے, ضعیف ہو گئی ہے, خرابیاں بہت پیدا ہو گئی ہیں, تو ہم کو اس کو چھوڑ تو نہیں سکتے امت کو, اس لیے ہم کو اس کو اپنے ساتھ سمیٹنا ہے اپنے اندر. اس لیے سید الطائفہ جنید بغدادی کے وقت سے لے کر ہم نے یہ طریقہ سب نے اختیار کیا ہے کہ جو آ جائے اس کو لے لو. کوئی ہمارے کرنے سے 2 رکعت نماز پڑھ لے گا, کوئی جا کے سچ بول لے گا, کوئی جائے کسی کا حق ادا کر دے گا, پھر گناہ کرے گا, پھر ہمارے پاس آئے گا, پھر ہم توبہ کرا دیں گے اور پھر کہیں گے اچھا پھر جاؤ, پھر کوئی نیکی کر لے گا. تو کمزور ضعیف معاشرے میں نیکی کو عام کرنے کے لیے تو یہی طریقہ ہے کہ لوگ جیسے آئیں ان کو لے کر اپنے سائے میں رکھ کے ہم جتنا بہتر بنا سکیں بہتر بنائیں.
تو یہ میں نے ایک مثال دی، لیکن یہ جیسا میں نے کہا بحث تو کیونکہ آپ سب کے ذہن میں مختلف طریقے سے فرنٹ کے آنے کے بعد یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے، آپ کے ذہن میں بھی ہوگا۔ تو میں یاد کر رہا تھا کہ انبیاء اکرام علیہ السلام تو بہرحال اللہ کی طرف سے اس کے پاس کرے گا، پھر ہمارے پاس آئے گا، پھر ہم توبہ کرا دیں گے اور پھر کہیں گے اچھا پھر جاؤ، پھر کوئی نیکی کر لے گا۔ تو کمزور ضعیف معاشرے میں نیکی کو عام کرنے کے لیے تو یہی طریقہ ہے کہ لوگ جیسے آئیں ان کو لے کر اپنے سائے میں رکھ کے ہم جتنا بہتر بنا سکیں بہتر بنائیں۔ یہ میں نے ایک مثال دی، لیکن یہ جیسا میں نے کہا بحث تو کیونکہ آپ سب کے ذہن میں مختلف طریقے سے فرنٹ کے آنے کے بعد یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے، آپ کے ذہن میں بھی ہوگا۔ تو میں یاد کر رہا تھا کہ انبیاء اکرام علیہ السلام تو بہرحال اللہ کی طرف سے اس کے پابند تھے، جو آگے کلمہ پڑھے وہ اس کو قبول کر لیں، اس کے بعد تربیت کریں جتنی کر سکتے ہیں، یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، لیکن پہلے تو دعوت تھی اور سب کی تربیت مکمل نہیں ہوتی تھی۔ یہ بھی مجھے اب دہرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ بات میں آپ سے کئی دفعہ کر چکا ہوں کہ ہر قسم کے لوگ آپ کے ساتھ بات تربیت کے معیار کے لحاظ سے آپ کی جماعت میں ہر طرح کے لوگ موجود تھے اور ان سے ہر قسم کی غلطیاں ہو جایا کرتی تھیں، وہ غلطیاں بھی جن کو آپ سمجھیں گے کہ جماعت اسلامی میں تو ناقابل تصور ہیں، کسی چوری کا جرم سرزد ہو گیا، کسی زنا کا جرم سرزد ہو گیا اور آپس میں لڑائی بھی ہو جاتی تھی، لوگ اپنے ہاتھا پائی بھی کر لیتے تھے، تلواریں بھی نکل آتی تھیں بعض دفعہ جب جاہلیت کا زور ہوتا تھا۔ یہ سب وہی لوگ تھے جو کہ وہاں پر موجود تھے، اور بھی ہر قسم کی چیزیں تھیں جو تاریخ کے اندر موجود ہیں، مجھے آپ سب جانتے ہیں، دہرانے کی ضرورت نہیں، لیکن آپ کی نگاہ ان پر ہے۔ میں اس کی جو اہمیت ہے اس پر بھی میں انشاءاللہ، آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں تو تربیت کو سب سے بڑھ کر اہمیت دیتا ہوں، لیکن تربیت کے لیے مواد حاصل کرنا یہ اصل میں اس کو وسعت دینے کی ضرورت ہے، اور جتنا قوت ہم نے 50 سال میں جمع کی ہے اس کو، اور اس معاشرے کے اندر جتنی قوت بھی فراہم ہو سکے اس کو اپنے بازوؤں کے تحت اور اپنے سائے میں اس کو منظم کر کے قوت بنا دینا، یہ دراصل وہ طریقہ ہے کہ جو ثابت ہے اور جس کی دین میں بنیاد موجود ہے، اور جس کے بغیر ہم ان چیلنجز کا مقابلہ نہیں کر سکتے کہ جو اس وقت ہم کو پاکستان میں درپیش ہیں اور پوری دنیا کے اندر درپیش ہیں۔ تو یہ دراصل وہ چیز ہے کہ جو سامنے ہے، اور جو میں نے چیلنجز کی بات کی تو میں ذرا ادھر بھی تھوڑا سا آ جاؤں کہ ہم سب اس بات سے واقف ہیں، امیر جماعت نے بھی شاید پوری گفتگو اس پر کی ہوگی، میں نے نہیں ان کی گفتگو سنی، ان کا بہت محبوب موضوع ہے اور بہت وہ ایسی دل نشین انداز میں اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ لیکن ابھی کل کی بات ہے کہ میرا بیٹا باہر سے آیا اور وہ کہنے لگا کہ میں نے تو 2 مہینے جہاں بھی ٹی وی ریڈیو کا پروگرام سنا انگلینڈ امریکہ میں سمجھتا ہوں کہ 15-20 منٹ اسلام مسلمانوں کے لیے، صومالیہ کا ذکر آئے تو اسلام مسلمان، بوسنیا کا ذکر آئے تو اسلام مسلمان، فلپائن کا ذکر آئے تو اسلام مسلمان، مشرق وسطیٰ کا ذکر آئے تو اسلام مسلمان، نیو یارک میں دہشت گردی کا ذکر آئے تو اسلام مسلمان، کشمیر کا ذکر آئے تو اسلام مسلمان، فلسطین کا ذکر آئے تو اسلام مسلمان۔ کوئی خبر نامہ ایسا نہیں ہے جو 15-20 منٹ تک جو ہے وہ اس سے خالی ہو، اور یہ سمجھنا کہ ہم امریکہ کو کیوں للکار رہے ہیں، پہلے کیوں خطرہ کو چیلنج دے رہے ہیں، اور کہیں ہم اپنی بوجھ سے بڑھ کر، طاقت سے بڑھ کر تو بوجھ نہیں اٹھا رہے، یہ ہم نہیں کر رہے۔ ان کے لکھنے والے جو ہیں، ان کے بولنے والے، ان کے لیڈر، ان کے سیاستداں برملا پکار کے کہہ رہے ہیں کہ اب جو ہمارے حریف ہیں وہ اسلام اور مسلمان ہیں۔ ابھی پچھلے ہفتے کے ٹائم کے اندر ہارورڈ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر کا ایک مضمون ہے، اس سے پہلے اس نے تفصیلی مضمون کہیں لکھا ہے جو مجھے نہیں ملا، لیکن اس کے اوپر ایک انٹرویو ہے کہ آپ نے یہ کیسے کہا کہ آئندہ جو جنگ ہے وہ اسلام، مسلمان اور مغرب کے درمیان ہوگی۔ اس نے کہا آئندہ جنگ جو ہے وہ قومیتوں کی جنگ نہیں ہوگی، اب تہذیبوں کی جنگ ہوگی، اور تہذیبیں تو مذہب سے بنتی ہیں، اور عیسائیت کے بعد، عیسائیت کے دائرے کے باہر اگر کوئی مذہب ہے جو تہذیب بناتا ہے تو وہ اسلام ہے۔ اور ہمیں خطرہ یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ کہیں کنفیوشس کے ساتھ نہ مل جائے، چین کے ساتھ، اور اس کے بعد تو یہ جو کشمکش ہے ان دو کے درمیان، تو یہ تو ہم نہیں کہہ رہے، یہ تو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ تو کشمکش ہونا ہے۔ تو اس چیلنج کو تو امت مسلمہ کی پوری قوت کو جتنی بھی کھڑی ہو سکے، جتنی ہمارے ہاتھ میں آ سکے، جتنا ہم اس کو لائن اپ کر سکیں، اس کے بغیر تو اس چیلنج کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ وہ امت جس کے اوپر ساری مصیبتیں اس لیے ٹوٹتی ہیں کہ وہ مسلمان ہے، اور ہم اس سے کہتے ہیں نہیں تم تو نام کے مسلمان ہو، ہمارے کسی کام سے نہیں۔ بوسنیا میں تو اس لیے ذبح کیے جا رہے ہیں، ان کی عصمت دری ہو رہی ہے، حالانکہ وہ شراب بھی پیتے تھے، وہ سور کا گوشت بھی کھا لیتے تھے، وہ مکس شادیاں بھی کرتے تھے، ان کی عورتیں اسکرٹ بھی پہنتی تھیں، پھر بھی وہ ذبح کیے جا رہے ہیں۔
ان کے نام مسلمانوں جیسے کیوں ہیں؟ اور ہم کہتے نہیں تم تو نام کے مسلمان ہو، تم کس کام کے اسلام کے؟ تو یہ کیا ہے؟ لڑ تو وہی لوگ رہے ہیں، کل افغانستان میں وہ لوگ لڑے کہ جن میں سے بہت سے اسی طرح کے ہوں گے، اسی طریقے سے کشمیر میں بھی لڑ رہے ہیں۔ تو یہ دراصل تو یہ سب جانتے ہیں کہ پوری امت مسلمہ ایک طرف ہے، بگڑی ہو، خراب ہو، کسی طرح کی بھی ہو، اور دوسری طرف یہ صورتحال ہے۔ تو جیسا میں نے کہا کہ عالمی پیمانے پر اسلام کا بحثیت قوت کے ابھرنا، یہ تو ہماری سرشت میں مکے سے موجود ہے۔ مکے سے تھا کہ عرب اور عجم دونوں تمہارے قدموں پہ آ کے گریں گے، لا الہ الا اللہ کہو گے۔ صحابہ کے تو فطرت میں، سرشت میں، پوری ان کی نشو نما جو غذا تھی وہ یہ تھی کہ پورا عالم ہمارا ہے۔ کسی کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ نہیں بس چند نفوس کو تیار کر لینا، سب کے ذہن میں تو پورا عالم ہمارا ہے۔ میں کہتا ہوں اس کے ذمہ میں اور بہت ساری مثالیں دیتا ہوں، لیکن ایک مثال تو بڑی ایمان افروز ہے کہ کہاں مدینہ اور کہاں یورپ اور کہاں قسطنطنیہ جو یورپ کا دروازہ تھا، اور حضور نے پیشن گوئی فرمائی کہ قسطنطنیہ فتح ہوگا۔ کب فرمائی؟ 7ویں صدی میں۔ اور اس کے بعد پھر ابو ایوب انصاری کو اس پر اتنا یقین تھا کہ وہ قسطنطنیہ کی فصیل کے بعد شہید ہوئے تو فرمایا کہ میری لاش جتنی قریب جا سکے یورپ سے وہاں لے جا کے دفن۔ اور 700 سال کے بعد مسلمان وہاں آئے۔ اب وہ سوچتے کہ نہیں 700 سال بڑا پڑے ہیں، اگر غیب کا علم ہوتا ابھی سے کیا فکر کرنا ہے، ہم کہتے ہیں 50 سال 60 سال پتہ نہیں کب ہوگا، لیکن ان کو تو یقین تھا بشارت نبی پر کہ یورپ بھی ہمارا ہے، اور قسطنطنیہ تو لازماً فتح ہوگا، یورپ کا دروازہ کھلے گا، اور اگر میں شہید ہوا ہوں تو میری لاش جو ہے وہ جتنی قریب جائے فصیل سے وہاں جا کر دفن کرنا، تاکہ میں اس منزل سے قریب پہنچ جاؤں جس کی تکمیل 1453 میں جا کے ہونے والی تھی۔ یہ امیر معاویہ کے دور کا واقعہ ہے۔ 700 سال کا تقریباً وقفہ ہے، کم نہیں ہوتے 700 سال، لیکن ان کی بصیرت دیکھ رہی تھی کہ یہ تو ہونے والا ہے۔ تو جن کی بصیرت آج دیکھ رہی، ممکن ہے ابھی 100-200 سال کے بعد ہو، میں نہیں جانتا، ممکن ہے اگلے سال ہو جائے، تو غیب کا علم تو اللہ تعالیٰ کو، عالم الغیب والشہادہ وہ ہے۔ تو یہ چیلنج جو ہے یہ امت کی اس قوت کو مجتمع کر کیے بغیر نہیں ہو۔ یہ فرنٹ تو جیسا میں نے کہا کہ اسی حکمت عملی اور انہیں خوابوں کی تعبیر کے لیے ایک شکل ہے، اس میں خامیاں بھی ہوں گی، انسانوں کی سوچی ہوئی تدبیر ہے، نقائص بھی ہوں گے، ہر تدبیر میں ہوتے ہیں، کوئی تدبیر مکمل نہیں ہوتی، اصلاح بھی ہوتی رہے گی، ممکن ہے اس سے بہتر تدبیر سامنے آ جائے گی، لیکن یہ جو اس کی روح ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نام پہ جو امت محمدی جمع ہے، اس امت محمدی میں سے جو جتنا حصہ ڈالنے کو تیار ہے اس کے اندر، اس کو ہم کو حاصل کر لینا، اس ذخیرے کو ایک ہم کو ڈیم بنا کر اور ایک ریزروائر بنانا ہے، اور جو قطرہ جو چشمہ آ جائے، کہیں سے زیر زمین پانی آ جائے، بڑے دریا آ جائیں، چھوٹے آ جائیں، چھوٹی چھوٹی نالیاں آ جائیں، ان سب کو ہم کو جمع کرنا ہے۔ جب ہماری سطح اتنی بلند جائے گی کہ ہم 1,00,000 میگا واٹ بجلی پیدا کر کے اور روشنی دنیا کے اندر پھیلا سکتے ہیں۔ یہ جو بات ہے یہ دراصل اس کی روح ہے، یہ انبیاء کے سامنے تھا، ہر قسم کے لوگ جمع کرتے جاؤ۔ لوگ کہتے ہیں بھیڑ کے لفظ سے لوگ گھبراتے ہیں، یہ خلون فی دین اللہ افواجا کا ترجمہ، اور اگر میں یہ کروں تو کیا آپ اس پہ اعتراض کریں گے؟ لوگ بھیڑ در بھیڑ داخل ہوں گے، فوج در فوج، گروہ در گروہ، بھیڑ در بھیڑ فوج کے اندر داخل ہوں گے۔ اور وہ کس قسم کے لوگ آئے تھے؟ یہ میں اگر کہوں گا اپنی زبان میں تو شاید آپ کچھ اس پہ جذبت ہوں، مولانا مودودی کے الفاظ میں، وہ لوگ بھی آئے تھے جو عقائد سے واقف نہیں تھے، وہ لوگ بھی آئے تھے جو عقائد کے معاملے میں کچے تھے، وہ لوگ بھی آئے تھے جو دین کو نہیں سمجھتے تھے، وہ لوگ بھی آئے تھے جن کے اخلاق ابھی بہت ناپختہ تھے، وہ لوگ بھی آئے تھے جنہوں نے آپ کی آنکھ بند کرتے ہی مرتد ہو گئے تھے اور زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ یہ افواجہ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے فتح و نصرت کی بشارت کے ساتھ ذکر کیا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی مدد اور فتح آئی اور لوگ بھیڑ در بھیڑ دین کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ گھبرانے کی بات نہیں تھی لوگ حضور کے، کہہ رہے یہ آ گئے تب تو پتہ نہیں کیا بنے گا، اور یہ لوگ آگے، یہ قوت تو درکار تھی لوگوں کی، اس لیے اسلحہ سے نہیں لڑائیاں لڑی جاتی۔ یہ تو آج جنگ کے آپ جدید کتابیں پڑھ لیں، تجارت کے فلسفے پڑھ لیں، مینجمنٹ کے پڑھ لیں، سب میں یہ ہوتا ہے کہ نہ پیسے سے کام ہوتا ہے، نہ اسلحہ سے کام ہوتا ہے، کام تو انسان سے ہوتا ہے۔ انسان جمع ہوں گے تو کام ہوگا۔ اگر آپ چاہیں کہ آپ کے پاس 1 کروڑ روپے یہاں دے دیں تو آپ نہیں خرچ کر پائیں گے اس کو۔ اگر ہم 20 کروڑ روپے لا کے آج آپ کے ہاتھ میں تھما دیں تو آپ اس کو ضائع کر دیں گے جب تک انسان نہیں ہوں گے اس کو استعمال کرنے والے۔ تو اصل لڑائی تو انسان لڑتے ہیں، قوت جو ہے وہ انسانوں کی ہے، اور اسی کو جو عالمی چیلنج ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ چیز سامنے ہے۔ لیکن اب میں اس بات کی طرف آتا ہوں کہ جو بالکل شروع میں بڑی اہم ہے۔ 2 باتیں ہیں۔
ایک تو یہ کہ منظم کرنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں پر کو اپنی نظروں سے اوجھل ہو جانے دیں جو دین کے لیے اہم ہیں اور جن سے کہ انسان بنتے ہیں. اگر یہ ہم نے سودا کیا تو یہ خسارے کا سودا ہوگا اور پھر اس تنظیم سے کوئی فائدہ. یہ نہیں ہے کہ سب اس پر ہم معیار پہ پورے اتر جائیں گے اور سب ان چیزوں پہ عمل کرنے لگیں گے, لیکن جو لوگ کے رہنما ہیں ان کی زبانیں ان کے ذکر سے خالی نہ ہونی چاہیے اور ان کی نگاہوں سے وہ چیزیں اوجھل نہ ہونی چاہیے جن پر کہ دراصل جن سے انسان بنتے ہیں اور جن پر کہ اللہ کی نصرت کا وعدہ ہے اور جس سے کہ کامیابی نصیب ہو. تو یہ سمجھنا ہے کہ بس بھیڑ جمعی کرنا ہی مقصد ہے. جس نے یہ سمجھا ہے بالکل اس نے پوری بات کو نہیں سمجھا, بلکہ یہاں تو وہ قوت لانا ہے بھیڑ کو جمع کر کے ان لوگوں کو جو تیار ہیں پھر ان کو ان چیزوں سے واقف کرانا ہے. یہ بھی تدابیر ہوتی ہیں نا جس سے بات ہوتی ہے, جیسا میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ پہلے بھی کر سکتے ہیں بعد میں بھی کر سکتے ہیں, کوئی طریقہ ممنوع نہیں ہے, لیکن جب قوت جمع کرنا ہو تو مباح طریقہ سے یہ طریقہ بھی ہے اور اس کو ہم اختیار کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ نے اس کو فراموش کر دیا, اب تک تو ہم تربیت کا لفظ بولتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کارکنوں کی تربیت, ارکان کی تربیت کا, ناظمین کی تربیت کا, عمرا کی تربیت کا. اب اس تصور کو آپ کو بڑا وسیع کرنا پڑے. اگر اس کے بغیر آپ اس میدان میں آ گئے تو مشکل ہے. تربیت کے معنی اب تو عوام کی تربیت ہے. اگر آپ عوام کی تربیت ساتھ ساتھ نہیں کریں گے, 2 رکعت نماز پڑھ سکتا ہے تو 2 رکعت نماز پڑھوائیے, جو 2 پیسے دے سکتا ہے اسے 2 پیسے دیجیے, اور ہر ایک کو اخلاق کی, ایمان کی, اللہ کی اطاعت کی, اللہ کے رسول سے محبت کی, اس کی تلقین کیجیے. اس کے لیے بڑے بڑے پروگرام رکھیے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, مجھے تو اس کا یقین ہے, آپ بھی تجربہ کر کے دیکھیے کہ جب آپ ان چیزوں پہ پروگرام رکھیں گے اتنی کثرت سے لوگ آئیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے. اس ایک بڑی مانگ ہے, اس کی بڑی پیاس ہے مسلمانوں کو. اور جب آپ ایک طرف ان کو جہاد کے لیے تیار کریں گے کہ یہ عالمی چیلنج ہے, یہ امت کے مسائل ہیں, یہ بوسنیا اور کشمیر میں مسلمانوں کا خون بہ رہا ہے, اس کے لیے آؤ اور اپنے آپ خدا کی محبت پیدا کرو اور اس میں ترتیب رکھیں گے. آپ یہ نہ کریں کہ فوراً ہی آپ سب اعمال کا بوجھ ڈال لیں. حکیم کی طرح اگر آپ ان پر مطالبات کریں گے, ان کے اندر ایمان کی تھوڑی سی جوت جگائیں گے تو اللہ کی محبت پیدا کریں گے. پہلے ان کے اندر وہ چیزیں جو دین میں بڑی اہم ہیں, اللہ پر بھروسہ, اللہ سے تعلق اور اللہ کے نام, اللہ کے رسول کی محبت تو ہر مسلمان کے دل میں کہیں نہ کہیں موجود. اس کو اگر آپ اپنا کلید بنا لیں گے, اس کے واسطے سے گھسیں گے تو آپ رہیں گے مسلمانوں کے. میں یہ نہیں کہتا کہ سب نیک ہو جائیں گے, پھر بھی لوگ غلطی کریں گے اور خراب ہوں گے, لیکن مسلمانوں کے اندر ایک عام بہتری, پھر آپ کو معاشرے کے اندر قوت ہوگی. یہ پورا اسلامی فرنٹ یا اس جیسی کوئی تنظیم بنانے کے بعد بھی پھر بھی بڑا معاشرہ 10 کروڑ کا موجود رہے گا, اور جو بھی تبدیلی آئے گی اس معاشرے کے اوپر قائم ہوگی. اور جب تک معاشرے کے اندر صلاحیت استعداد پیدا نہیں ہوگی یہ عمارت نہیں کھڑی ہو سکتی. لیکن اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہم اپنی تربیت جائیں منعقد کرتے رہیں, گروہ بناتے رہیں. اگر یہ گروہ ہم 50 سال میں نہیں بنا سکے تو جو پورے ملک کی لیڈرشپ سنبھال سکے دینی, تو پھر تو یہ ایسی بات ہے جس پر کہ قابل غور ہے میں کہوں گا. لیکن اگر ہم نے 50 سال کی محنت میں ہزاروں آدمیوں کو ایک گروہ بنا لیا ہے, اس سرمایے کو گردش میں لانے سے اور اس کو استعمال میں کرنے سے, اسی سے تو پھر آگے فتوحات کے دروازے کھلیں گے, اسی سے بھی لوگوں کی تربیت ہوگی. آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کا کام صرف یہ ہے کہ فارم والے فرنٹ میں لے آئیں, بلکہ پھر آپ کو بڑے بڑے مجمع آپ کریں, چھوٹے مجمع کریں, مجالس کریں, ان میں لوگوں کو جمع کریں, اور ان کو پھر آپ جہاں ایک طرف اللہ کے دین کے لیے جدوجہد کا جذبہ بیدار کریں, اس کے راہ میں وقت اور مال دینے کا جذبہ بیدار کریں, وہاں پر ان کو ان دینی اخلاق کی, دینی اقدار کی بھی تعلیم دیں. تو سب سے بڑھ کر اللہ اور رسول سے محبت اور ان کی اطاعت کا جذبہ, اس کے ساتھ اعمال کی بہت سی خرابیاں جو ہیں وہ بھی نپ جائیں گی. اور اگر یہ چیزیں موجود نہ ہوں گی تو بڑا مکمل مرقع بھی اگر ہوگا ساری اطاعت کا تو وہ بہت کم کام آئے گا. وہ واقعہ تو آپ سب نے کہیں نہ کہیں پڑھا ہوگا, ایک آدمی کا ذکر ہوا حضور کی مجلس میں, اور ذکر کرتے لوگوں نے کہا وہ تو ایسا ہی آدمی ہے, خرابی کچھ لوگوں نے بیان کرنا شروع کر دی, اعمال کا کچا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا کہا ہوگا. آپ نے کہیں اس کو برا مت, بلکہ شرابی نے کبھی مجھے یاد پڑتا ہے کہ الزام تھا, آپ نے کہیں اس کا ذکر برائی سے مت کرو, اس کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت. تو یہ اللہ اور رسول سے محبت جو ہے یہ تو اکثر دلوں کے اندر پائی جاتی ہے. اور ہم چاہیں کہ پورا ذخیرہ ریزروائر جو ہے اللہ اور رسول کی محبت کا, جو بیوروکریٹ کے پاس بھی ہے, جنرلز کے پاس بھی ہے, اور سب کے دل میں, اس کو ہم نظر انداز کر لیں تو پھر تو ہم اس قوت کا جو اللہ نے دی ہے اس کو ہم استعمال نہیں کر پائیں گے, اور پھر ہم اس چیلنج کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے سامنے آج کے دور میں لا کر رکھ دیا ہے. تو یہ تو ایک اہم کام ہے کہ جو کرنا ہوگا, اور اس کے بغیر پھر یہ کوئی حکمت عملی کامیاب نہیں ہوگی. اور دوسری بات اپنی ذات بھی ہے. اگر میں نے
اسی فروری کے اشارات کے فوراً بعد جس میں نے یہ آئیڈیا دیا کہ بھئی یہ ہونا چاہیے، قوت کو منظم کرنا چاہیے، میں نے فوراً قرب الہی کے لیے تدابیر والے اشارات لکھے، ان دونوں کے درمیان ربط تھا. اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے گوشے میں بیٹھ کے اپنے آپ کو ٹھیک کر لینا تو بڑا آسان کام ہے، لیکن یہ کہ لوگوں کے اندر مصروف ہو کے، جس کو کہ ہمارے علماء اور فقہاء اور صوفیہ سب یوں کہتے ہیں کہ مشغولیت جو خلق کے اندر مشغولیت تو ہے وہ خالق سے غافل نہ کرے. یہ بڑا امتحان ہوتا ہے. جلسے ہو رہے ہیں، اجتماع ہو رہے ہیں، جلوس ہو رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، کنونشن ہو رہے ہیں اور نعرے لگ رہے ہیں اور بڑے بڑے جلوس نکل رہے ہیں اور لوگوں کا ہجوم اور رجوع ہے، تو یہ تو سب جانتے ہیں کہ بڑی خطرناک چیز ہے، لیکن اس سے مفر بھی نہیں ہے. اس لیے کہ اس خطرے کو اگر آپ چھوڑ دیں تو پھر دین کا کام تو نہیں ہو سکتا. تو یہ تو پل سرات ہے، اس پہ تو چلنا ہی پڑے گا، بال کی طرح باریک اور تلوار کی طرح تیز. کہیں غلطی کریں گے آپ کٹ کے گر پڑیں گے، لیکن بھائی اس پہ چلے بغیر تو جنت میں نہیں پہنچ سکتے. پل سرات سے تو گزرنا ہی پڑے گا. اور یہ پل سرات جو ہے کہ ایک طرف مخلوق کے ساتھ اشتغال، ان کی فکر اور ان کے مسائل کو حل کرنا اور ان کی رہنمائی کرنا، ان کو دین کے لیے لا کر جمع کرنا اور سارا وقت ان کے ساتھ گزارنا، اور دوسرا اپنے دل کو خالق سے غافل نہ ہونے دینا اور دل کو اس کے ساتھ اٹکانا اور دل کو اس کے ساتھ لگائے رکھنا اور اس کی محبت اپنے اندر بھی پروان چڑھانا. یہ جو ہے یہ دراصل اپنی ذات کی فکر بھی ضروری ہے. ذات کی فکر اگر ایسی ہو جو کہ غافل کر دے مخلوق سے تو یہ پھر مزاج خانقاہی جس کو اقبال نے کہا ہے. اور ذات کی فکر اگر ایسی ہو کہ آہے سحرگاہی کے ساتھ زمانے کے چیلنج کا بھی مقابلہ ہو اور مخلوق کا بھی، تو یہ وہ آہے سحرگاہی ہے جس سے کہ شیطان کو بھی ڈر لگتا ہے. جو ظالم کے جو ہیں وضو کرتے ہیں آنسوؤں سے کرتے ہیں، ان سے ہی شیطان کو ڈر، لیکن وہ ظالم جو وضو کر کے آنسوؤں سے پھر جا کے سو جائیں ان سے شیطان میں کوئی ڈر نہیں. اس کے بارے میں اقبال نے کہا ہے کہ پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں سے مت رکھو ذکر و فکر صبح. وہ ذکر و فکر ہے کہ مزاج خانقاہی کی طرف لے جائے، لیکن وہ آنسو اور وہ آئے سحرگاہی اور وہ اللہ سے تعلق کہ جو مخلوق کے ساتھ لا کر کھڑا کر دے، مخلوق کو جمع کرے اور مخلوق کی ہدایت کا سامان کرے، جس کی جتنی ہدایت ہو جائے غنیمت. کوئی آدمی آپ کے کہنے سے کوئی ایک نیک کام کرتا ہے تو آپ نے تو اپنے لیے ایک نہر جاری کر دی. آپ کیوں ہزاروں لاکھوں آدمیوں کو چھوڑے ہوئے ہیں؟ ان کے پاس آپ جائیں، آپ کے کہنے سے کوئی ایک نیک بات بولے گا، کسی پڑوسی سے صلح کر دے گا، کوئی معاملہ سلجھ جائے گا، کوئی ایک 2 رکعت نماز پڑھ لے گا، کوئی ایک ذکر کرنے لگے گا، استغفار کرے گا، تو وہ تو ایسا صدقہ جاریہ ہے کہ آپ کی نہریں بہتی رہیں گی آخرت تک، جب تک کہ یوم قیامت آ جائے، جب تک یہ نیکی جاری رہے گی آپ کے اعمال میں کو ثواب درج ہوتا رہے گا. تو آپ جو اللہ نے سمندر آپ کے لیے فراہم کر دیے ہیں، آپ کیوں ایک چھوٹے سے جوہر پر راضی ہو جائیں، ایک چھوٹے سے تالاب پر کہ بس یہی ہے ہمارا سب کچھ؟ وہ نہیں ہے. آپ کے لیے تو پوری امت تیار ہے، پوری انسانیت تیار ہے. میں کہتا ہوں اس وقت بے چین ہے، مضطرب ہے، پکار رہی ہے. تو یہ دراصل وہ دوسری چیز ہے کہ اپنی فکر، اللہ سے تعلق اور اس کے ساتھ ملاقات ہوئی. اگر یہ 2 چیزیں آپ کو حاصل ہو جائیں کہ جو کام کریں اللہ کے لیے کریں. اس کو یاد رکھیں کہ اللہ سے ملاقات کرنا ہے. جتنا یاد رہے گا میں سمجھتا ہوں اور آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، یہ بالکل کافی ہے. آپ کفا بالموت واعظا، واعظ کے لیے تو موت کافی ہے. اللہ سے ملاقات کرنا ہے اور اللہ کے لیے کام کرنا ہے. یہ اس نے شرط لگائی ہے اپنی نصرت کی کہ یعبدوننی لا یشرکون بی، کہ صرف میری بندگی کریں، کسی کو شریک نہ کریں. یہ نیت کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہر کام کریں اور اس بات کو یاد رکھیں تو اس سے ملاقات کرنا ہے. پھر آپ کو اعمال کی اور اخلاق کی سب کی چیزیں جو خبر گیری ہے یہ 2 چیزیں کر لیں گی. جب آپ کو ایسا کام کریں گے جو اللہ کے یہاں سمجھیں گے میں جواب نہیں دے سکتا، خود آپ اصلاح کریں گے. جب کوئی بات آپ ایسی بولیں گے جس کو آپ سمجھتے ہیں غیبت ہو گئی، جھوٹ ہو گیا، میں نے کوئی فتنہ پیدا کر دیا، فساد پیدا، کسی کا دل بھی دکھا دیا، تو آپ کو اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. بس یہ کافی ہوگا. اور جو کام کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے، اپنے نفس کے لیے نہیں کرنا. کہیں ملاوٹ ہو گئی فوراً توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. تو اگر آپ نے اس چیز کو محسوس کر لیا تو میں سمجھوں گا کہ انشاءاللہ یہ چیز جو ہے کامیابی سے ہمکنار ہوگی. اس میں سے اس نسخے کے کسی جز کو آپ نے فراموش کر دیا تو پھر اس کی کامیابی خطرے میں پڑ جائے گی. اور کوئی چیز کی کامیابی کے لیے ضروری نہیں ہے لوگ آپ کہتے ہیں یہ نہیں آئے، بڑے لوگ نہیں آئے، ابھی تو لوگ نہیں آ رہے، تو دل تو اللہ کی مٹھی میں یوں ہے، انگلیوں کے درمیان یوں کا پلٹتا رہتا ہے اپنی انگلیوں کے درمیان. آج دل پلٹ جائے گا، صبح ہوتے ہی سب آپ کے بن جائیں گے. کوئی بڑی بات نہیں ہو. یہ انقلاب تو اپنے سامنے آپ دیکھ چکے ہیں. پچے لوگ
باطل کے لیے راتوں رات لوگ جمع کر لیتے ہیں، تو کیا آپ جیسے لوگ حق کے لیے لوگ نہیں جمع کر سکیں گے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے آپ جمع کریں گے تو اس کی نصرت تو آپ کو چاہیے، اور اس کی نصرت کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ لیکن محنت اور صحیح، اگر آپ مسجد نہیں بنائیں گے، اذان نہیں دیں گے، مسجد کے دروازے نہیں کھول دیں گے کہ جو آنا چاہتا ہے وہ آ کے نماز پڑھ سکتا ہے، یہاں پر امام ہمارا آیا، جو آئے گا صف میں شامل ہو جائے گا، وہ آئیں گے صف میں شامل ہوں گے تو اقامت صلاۃ ہوگی۔ آپ نے دروازے پر پہرا لگا دیا کہ نہیں یہ تو آئے گا اور یہ نہیں آئے گا، تو مسجد کہلانے کی مستحق بھی نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ تو مسجد جبھی کہلائے گی وہ دروازے کھلے ہوں، اذن عام ہو۔ حج اسی وقت کہلائے گا جب اذن عام ہو، کسی کا راستہ حج سے نہیں روکا جا سکتا۔ جو حکومت راستہ روکتی ہے، اللہ کی صد سبیل کرتی ہے، راستے میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے، وہ تو بہت بڑی مجرم ہے۔ تو یہ دراصل اللہ تعالیٰ نے تو اس امت کے ہر فرد کے اوپر امر بالمعروف نہی عن المنکر فرض کیا ہے۔ یہ ہماری دعوت ہے نا، آپ کہیے کہ ہے یہ ہماری دعوت، ہر شخص پر فرض کیا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی لازم کیا ہے کہ اس کے لیے لوگ جماعتی زندگی اختیار کریں۔ میں آپ کو یاد دلاؤں گا تھوڑی دیر کے لیے کہ شروع میں تو ہمارا فلسفہ ہی یہ تھا، یہ ہمارے اسی اصول پر قائم تھا کہ ہم ہر شخص کو رکن بننے کی دعوت دیں گے۔ یاد ہے آپ کو، لکھا ہوا ہے دستور میں بھی اب تک لکھا ہوا ہے، اور اس لیے کہ ہم جانتے تھے کہ شرن تو یہی ایک دعوت ہے جو صحیح ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر فرض ہے، اور فرض کے لیے جماعتی زندگی ضروری ہے، اس لیے تم جماعت کے اندر آ جاؤ۔ لیکن پھر اگر کوئی آدمی نہ آ سکے تو ہم اس کہیں گے اچھا ہمدرد دے کے متفق انتقام۔ اب بھی آپ کے یہی الفاظ لکھے ہوئے ہیں، اور شروع سے تو ہم کہتے تھے کہ ہمدرد تو ہم نے ایک پناہگاہ بنا رکھی ہے، ہم قبول نہیں کرتے تھے۔ اگر روداد حصہ اول حصہ دوم حصہ سوم میں آپ پڑھیں تو ہمدردوں پر ہم نے بڑی لان تان کی ہے کہ تم نے یہ کہاں پناہ لے رکھی ہے، تمہارا مقام تو جماعت کے اندر ہے، اور تم جماعت کے اندر آؤ۔ لیکن بہرحال پھر ہم نے جب آگے بڑھے، ہم نے دیکھا اس میں بھی نہیں کہہ رہا کوئی بات غلط صحیح، ہم نے صحیح طور پہ سمجھا کہ نہیں، اگر سب لوگ آ گئے تو گروہ تیار نہیں ہوگا، ہم نے گروہ تیار کرنا ہے، وقت انتظار کرنا ہے جب تک گروہ تیار ہو۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں ہم کو ہمیشہ یہی تیاری کرتے رہنا ہے، تو پھر تو یہ پھل جو ہیں وہ پکتے سڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور آج جو آپ کو اپنے سے شکایات ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ ہم اپنے اندر مصروف ہیں، اور جب ہم اپنے اندر مصروفیت کو ہٹا کر باہر کر دیں گے تو آپ دیکھیے کتنی پریشانیاں دور، کتنے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ ہم جب بھی اپنے بارے میں سوچتے ہیں، جب بیٹھتے ہیں اپنے اوپر ہی توجہ دیتے ہیں، جب وقت لگاتے ہیں اپنے اوپر وقت لگاتے ہیں، جب ہم ان پر جو ہزاروں لوگ ہمارے پیاسے ہیں اور ہمارے متلاشی ہیں، جو ہمارے پاس جو چیز ہے، جو بھاگ بھاگ کے آگ میں گر رہے ہیں، اور اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم کمر پکڑ پکڑ کے ہر ایک کو بچائیں۔ میلے میں آگ لگتی ہے تو آپ نہیں دیکھتے کس کو بچانا ہے کس کو نہیں بچانا ہے، جس کو بچا سکتے ہیں بچائیں گے، اور جبکہ لوگ جہنم کی آگ میں گر رہے ہیں، جس کو بچا سکتے ہیں اس کو بچانا ہے، اپنے سائے میں لینا ہے، اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے، تو دینی طور پہ ضروری ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دراصل بنیادیں ہیں، یہ اس کی پوری سمجھیے کہ روح ہے، اور اس کے لیے یہ شرائط ہیں۔ میں نے بہت ساری باتوں کو کوشش کی ہے مختصراً سمیٹ لوں، کوئی بہت سی باتیں نئی نہیں ہیں، آپ میں سے جو لوگ میرے ساتھ بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، سنتے رہے ہیں میری گفتگویں، تقریباً یہی باتیں میں کبھی ایک، کبھی دو، کبھی چار، کبھی ایک انداز میں، کبھی دوسرے انداز میں تو 5-6 سال سے یہی باتیں آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سارے آگے کے راستے اسی وقت کھل سکتے ہیں جب ہم اپنے دل کو اتنا بڑا کریں، اپنے دامن کو اتنا وسیع کریں۔ اس کے ساتھ میں نے کہا بہت سی باتیں بدلنا پڑیں گی، اور یہ تفریقیں چھوڑنا پڑیں گی، اور سب کو کھلے دل سے استقبال کرنا پڑے گا، اور وہ اپنے آپ سے اختلاف رائے بھی رکھیں، اور اخلاق کمزور لوگ بھی ہوں، اچھے لوگ آئیں گے آپ جانتے ہیں برے ہیں، اکرام کرنا پڑے گا۔ حضرت عائشہ پوچھیں گی کہ آپ تو کہتے ہیں برا آدمی ہے، پھر آپ نے اس کا اتنا اکرام کیا، تو آپ کہیں گے نہیں، ہر ایک کو اس کی منزلت کے مطابق جگہ دینا پڑے گی۔ یہ ساری چیزیں موجود ہیں جو آج اس کے اندر تعلیمات موجود ہیں۔ جب آپ اتنے وسیع القلب ہوں گے، اپنا وسیع آپ کا دامن ہوگا، تو پھر آپ دیکھیں گے اس امت کے اندر تو بڑا خیر موجود ہے۔ آپ مایوس ہو جاتے ہیں تو مایوسی سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ آپ کے اندر استعجال پیدا، عجلت یہ نہیں ہے کہ ہم جلدی سے جلدی منزل تک پہنچ جائیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ آ جائیں، عجلت یہ ہے کہ نہیں یہ قوم تو خراب ہے، یہ عجلت ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو متنبع کی، استعجال ہے۔ اور انبیاء جب مایوس ہو جائیں تو قوم پہ عذاب آتا ہے، ہماری مایوسی سے تو قوم پہ کوئی عذاب نہیں آئے گا، لیکن انبیاء اگر دعا کرتے ہیں تو قوم پر عذاب آ سکتا ہے۔ اس لیے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے بار بار اس بات پر کہا کہ مایوس نہ ہو قوم سے، اور کہتے رہو اپنی بات آخر وقت تک۔ تو اس قوم میں تو میں سمجھتا ہوں بڑا خیر ہے، میں اس سے مایوس نہیں ہوں۔ ممکن ہے آپ مایوس ہو جاتے ہیں، جاہل ہیں، ووٹ پیپلز پارٹی کو دیتے ہیں، MQM کو دیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر تاریخ میں حضور کہہ سکتے ہیں کہ اہد قومی فإنہم لا یعلمون، ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے،
بڑا خیر ہے اس امت کے اندر. اور اگر آپ نے اپنی دعوت کو عام کیا، وسیع کیا، اور آپ نے ان کو فراہم کیا کہ آؤ ہمارے ساتھ آ جاؤ، تو بڑی تعداد لوگوں کی انشاءاللہ، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں میں، کوئی مدت نہیں کہتا. میں کہتا کوئی دروازے گئے کیوں نہیں، لوگ کہتے ہیں کتنے لوگ آ گئے، کوئی کیوں نہیں لگے ہوئے ہیں لوگوں کے، لوگ اپنے کھڑے ہوئے ہیں اور آپ نے دروازہ کھولا اور ایک دم بھیڑ گھس آئے گی. وہ تو آپ کو جا کے پکڑ دو، جس طرح حضور نے کہا ہے کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے گلیوں میں منادی بنایا ہے اور میں پکارتا پھرتا ہوں، گھر میں داخل ہو، دسترخوان بچھا ہوا ہے اور کھاؤ. جو داخل ہو گیا وہ اس نے کھا لیا، جو نہیں داخل ہوا وہ نہیں آیا. لیکن آپ چاہیں کہ نہیں ہم تو یہ نہیں کریں گے، تو یہ تو پھر بڑا مشکل کام ہو جائے گا. یہ راستہ ہے فرنٹ کی، تو ایک اس کی عمل درآمد کی ایک صورت ہے. اس کے بارے میں کمزوریاں، خامیاں ہو سکتی ہیں، وہ دور ہو جائیں گی. اصل چیز تو یہ سوچ ہے جو دین کے اندر موجود ہے، اور جو کہ ہمارے اس مرحلے پر دین کی تحریک کے فطری تقاضا ہے. یہ اگر آپ نے اس کو ہضم کر لیا اور جذب کر لیا تو پھر انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے. اور اسی میں آپ اٹکے رہے تو پھر تو کوئی چیز بھی کامیاب نہیں ہوگی. اور اللہ تعالیٰ نے یہ موقع ہم کو عنایت فرمایا ہے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سمو وطن پاکستان میں تعلیمی اور تربیتی آڈیو ویڈیو کیسٹوں کا منفرد ادارہ. بچوں کے لیے ہر ماہ کیسٹ ڈائجسٹ کے علاوہ درس قرآن، درس حدیث اور مختلف موضوعات پر سینکڑوں کیسٹ دستیاب ہیں. مزید معلومات اور رابطے کے لیے سمو وطن، علی ہائٹ 9 کمرشل زون، کریم بلاک، علامہ اقبال ٹاؤن، لاہور. ٹیلی فون نمبر 54115446. اسی طرح ہر زمانہ اور ہر دور اپنے تقاضے الگ رکھتا ہے. ایک کامیاب دائی کی طرح اپنے دور کے تقاضوں اور نئے چیلنجز پر اجتہادانہ نگاہ ڈالتے ہوئے اسلامی تحریک کو کس طرح آگے بڑھایا جائے، ان سب سوالات کا جواب ممتاز عالم دین محترم خرم مراد نے اپنے اس لیکچر میں دیا ہے. آئیے ہم سنتے ہیں دعوت اور نئی جہتیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر نبی وہی دعوت لے کر آیا، لیکن اس نے اپنے معاشرے سے اور اپنی قوم سے اس کی روایات، اس کی تاریخ، اس کی ثقافت، اس کے عقائد، اس کے حالات اور اس کی زبان کے اندر بات کی. اس لحاظ سے کبھی عبودیت الہی کی دعوت کے ساتھ بلند و بالا عمارتیں تعمیر کرنے کے خلاف بھی نکیر کی گئی. کبھی امپیریلسٹ طاقت بن کر دنیا کی کمزور قوموں کو دبانے کے خلاف بھی آواز بلند کی گئی. کبھی جنسی رویوں میں بے اعتدالی پر متنبہ کیا گیا. کبھی معاشی معاملات میں عدل اور انصاف سے ہٹ کر روش کو بدلنے کی دعوت دی گئی. اور کبھی وقت کے فرائض کے دربار میں کھڑے ہو کر اپنی قوم کی آزادی کا مطالبہ بھی کیا گیا. اور کبھی بگڑی ہوئی مسلمان قوم کے عقائد اور اعمال اور خدا کی طرف سے سپرد کردہ مشن میں ان کی کوتاہیوں پر ان کو پکارا گیا اور اصلاح کی طرف متوجہ کیا گیا. آج اگر آدمی نئی جہت کی تلاش کرے تو وہ یہ سوچے گا کہ اس لحاظ سے تقدیم اور تاخیر، تاکید اور زور اور ترجیحات میں کیا ہمارے سامنے کوئی نئی روش اور کوئی نئے اصول آ سکتے ہیں. دعوت کا مقام بھی دعوت لانے والوں کے نزدیک ایک ہی رہا ہے. وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کے آنے کا مقصد صرف اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو جمع کرنا
ان کو ایک قوت بنانا، اس قوت کے ذریعے بدی کے خلاف جہاد کرنا،